دوستو آج جو وظیفہ ہے یہ وظیفہ کچھ اس طرح ہے کہ جیسے سب جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں کچھ لوگوں کو طاقتور بنایا ہے، مال دولت والا بنایا ہے، اور کچھ لوگوں کو کمزور بنایا ہے۔ پھر ایسے بھی ہے کہ بڑے مال دولت والا ہوں گے مگر وہ بڑے رحم دل ہوں گے، اور کچھ ایسے لوگ دنیا میں پائے جاتے ہیں کہ وہ طاقتور ہو کے ظالم ہو جاتے ہیں، ظلم کرتے ہیں غریب لوگوں پہ، اپنے رشتہ داروں پہ، یا کچھ ایسے لوگوں پہ کہ ان کا بس نہیں چلتا، اور وہ اپنے تکبر میں یہی کہتے ہیں کہ ہمارے پاس پیسہ ہے اور دولت ہے اور ہم سب کچھ کر سکتے ہیں، حکومت میں ہمارا ہاتھ چلتا ہے۔ تو آج جو وظیفہ آپ کو میں بتانے لگا ہوں یہ دشمن کی سرکوبی کے لیے ہے، دشمن کی ہلاکت کے لیے ہے، مگر یہ بات جان لے کہ میرا وظیفہ صرف اور صرف جائز کام کے لیے، کہ اگر آپ کا بالکل پورا یہ یقین ہو کہ ہاں یہ بات ہے، کوئی نہ کوئی مجھ پہ ظلم کرتا ہے اور میں بے بس ہوں، تو یہ وظائف جو ہے یہ اللہ کی بارگاہ میں رونے اور اس کے بارگاہ میں درخواست کا ایک ذریعہ ہے۔ یاد رکھے وہ ایک تو لوگ ناجائز طور پر نہ کرے، اور دوسری بات یہ سمجھ لیں کہ یہ وظائف جو ہوتے ہیں یہ اکثر جلالی ہوتے ہیں، اس میں رجعت کا بڑا خطرہ ہوتا ہے۔ تو پھر اگر رجعت ہو گئی وظائف کی اور میری اجازت کے بغیر کسی نے استعمال کی، ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی سمجھتا ہے کہ اس کے ساتھ کوئی ظلم نہیں کر رہا، مگر حسد ہوتا ہے کہ یہ فلان مالدار ہے، یہ مر جائے، دفع ہو جائے، یہ ہلاک و برباد ہو جائے، اس صورت میں میری اجازت نہیں ہے، اگر کوئی کرے گا تو خود نقصان اٹھائے گا۔ تو سب سے پہلے جو وظیفہ ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو نقل کیا گیا ہے ابو داؤد شریف میں، کہ جب اس غزوہ احزاب کے موقع پر کفار نے مدینہ منورہ کا انہوں نے محاصرہ کر رکھا تھا، تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کی تباہی اور نامرادی کے لیے یہ دعا فرمائی تھی، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ پھر سن لیں، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ جب کوئی دشمن حد سے زیادہ ستاتا ہو اور اس سے پیچھا چھڑانا مشکل ہو، تو یہ مظلوم جو ہے روزانہ عشاء کی نماز کے بعد 313 مرتبہ یہ پڑھنا انتہائی مجرب ہے۔ انشاءاللہ العزیز اس کی برکت سے وہ دشمن اپنی مصیبتوں میں گر جائے گا اور آپ کے پریشان ہونے کے قابل نہیں رہے گا۔ اچھا، آتے ہیں دوسرے ایک وظیفے کی طرف۔ دوسرا وظیفہ یہ ہے کہ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ کوئی مجھے قتل کرنے والا ہے، یہ بات سمجھ لے کہ اگر کوئی آپ کو قتل کرنے والا ہو اور آپ سمجھ رہے ہو کہ یہ مجھے نہیں چھوڑے گا اور طاقتور بھی ہے، حکومت بھی اس کی چلتی ہے اور یہ بندہ مظلوم ہے، وہ ظالم ہے، مگر جب تک آپ کو مرنے کا خطرہ نہ ہو یہ وظیفہ نہ کریں۔ ایسے بڑے ہیں، ایسا دنیا بری پڑی ہے کہ ظالم لوگ مظلوموں پہ ظلم کرتے ہیں، تو اگر ٹھوس شواہد ہو، مفروضے پہ نہیں کہ کسی نے کہہ دیا اور آپ نے وظائف شروع کر دی، ٹھوس شواہد کے بنا پر آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ اس وظیفے کو مکمل یقین و اعتقاد کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ یہی جو وظیفہ آپ کو پہلے میں نے بتا دیا، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اللہم اکفناہم بما شئت وکیف شئت بحق ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ آپ اس میں میری الفاظ کو دوبارہ بھی سن سکتے ہیں، ویڈیو کو ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں۔ اس کو یہ طریقہ ہے کہ اس کو 100 لاکھ مرتبہ پڑھنا ہے، اور
100,00,000 مرتبہ اس طریقے سے پڑھنا ہے کہ 10 نشستوں میں جتنے بھی بندے آپ جمع کر سکتے ہو تو 10 نشستوں میں یہ وظیفہ آپ پورا کر سکتے ہیں۔ ہاں یہ بات خیال میں رہے کہ اگر 10 نشستوں تک کوئی بندہ اس میں یہ جو آپ نے پہلے دن سے رکھے تھے اور اس میں کوئی بندہ کم ہوا تو آپ نیا نہیں لا سکتے۔ خیر ہے وہ جو کم ہوں گے تو اسی میں تھوڑا زیادہ پڑھ کے 10 نشستوں میں وہ 10 نشست آپ 2 دن میں پورا کر سکتے ہیں، 10 دن میں پورا کر سکتے ہیں، مگر جو پہلی نشست میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ آخر تک رہیں۔ اگر کوئی کم ہوا تو کم ہوگا مگر نیا بندہ مت لے کے آؤ، اور سب کو یہ کہہ دو کہ آپ کو یہ فلان بندے کی تباہی اور بربادی کا نیت کرنا ہے اور اس کے دشمن کا نام اس کی ہلاکت کی نیت سے یہ پڑھنی ہے۔ انشاءاللہ العزیز یہ عمل مکمل ہونے کی دیر ہوگی اور دشمن کا فیصلہ ہو جائے گا۔ یہ بڑا عظمت عمل ہے، مگر جو میں نے شرائط رکھی ہے کہ وہ بندہ ایسا ہو کہ آپ کو نہیں چھوڑنے والا، آپ کو قتل کرنے والا ہو یا اتنے ظلم کرنے والا ہو کہ آپ کو اپنے گاؤں گھر سے نکالنے والا ہو، قبضہ کرنے والا ہو، اور وہ بندہ نہیں سمجھ رہا تو یہ وظیفہ ہو گیا۔ اچھا قرآن کریم میں ایک دوسرا وظیفہ بھی ہے کہ اگر خطرہ ہو دشمن سے تو دشمن کی شر سے بچنے کے لیے روزانہ 450 مرتبہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل یہ پڑھ لیں تو دشمن آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا، اور اس کی گارنٹی تو قرآن سے واضح ہے، قرآن میں یہ آیت کریمہ موجود ہے۔ دوسرا وظیفہ بھی بتاتا ہوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ایک صحابی نے اس دعا کی سہارا وہ اس نے لیا تھا، اور یہ دعا بھی قرآن کریم میں منقول ہے، اور یہ بڑا مجرد ہے۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ اگر کوئی کسی کو دشمن ستاتا ہو، نہیں چھوڑ رہا ہوتا ہے، تو یہ جو 4 وظائف آپ کو میں نے سنائے ہیں تو یہ بڑی دشمن کی ہلاکت کے لیے اور اس کی سرکوبی کے لیے بڑے مجرب ہے۔ وظیفہ مکمل یقین اور اعتقاد سے کریں۔ اور یہ جو آخر ہے جو وظیفہ موسیٰ علیہ السلام کے جو واقعہ میں آتا ہے کہ وَفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، اس کے بعد اللہ فرماتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اس صحابی کو اس دشمن کے شر سے بچایا اور فرعون کے ساتھیوں کو بدترین سزا دی اور بدترین عذاب نے اس کو گھیر لیا۔ تو دوستو یہی وظیفہ تھا، آپ کو سکھا دیے۔ خیال رکھے کہ کسی کو فضول میں آپ کے ہاتھوں سے نقصان نہ ہو۔ انشاءاللہ العزیز اگلے جو نشستیں ہوں گے اس میں کچھ اور وظائف اسی طرح کے اسی سلسلے کے آپ کو میں بتاؤں گا۔ تب تک مجھے اجازت دیجیے۔